بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں اس واقعے کا جب یزید کی قبر کو کھدوایا گیا۔ آخر اس واقعے کی وجہ کیا تھی؟ کس نے اور کیوں یزید کی قبر کو کھولا؟ یہ واقعہ یزید کی وفات کے کتنے سال بعد پیش آیا؟ دوستو، یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے انتہا پیار تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح کی گئی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المقصوص کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ شیخ عمر المقصوص بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تربیت پر خوب محنت کی۔ 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ المقصوص کو بہت تکلیف پہنچی، چونکہ آپ کا دل محبت اہل بیت سے تڑپتا تھا، اسی لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروایا۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوت اٹھنے لگی، دوسری طرف معاویہ جو یزید کا جانشین تھا اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال 683 عیسوی میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو معاویہ ابن یزید 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ جیسے ہی معاویہ ابن یزید تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے آتے ساتھ ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور محض 40ویں دن لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا۔ بعض روایات میں معاویہ ابن یزید نے 3 ماہ تک حکومت کی۔ 20 سال کی عمر جوانی کا ایسا دور کہ جب انسانی خواہشات کی منہ زور عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا۔ لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی باغ دوڑ تھامے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا کہ اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگ و روح میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راسخ کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود منبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر وہ یوں کہنے لگا کہ میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بد کرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا اور اس نے خدا کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر اس نے بدترین مظالم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا اور آج وہ اپنے اعمال کے حساب کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ جب معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا رک گیا اور کافی دیر تک وہ بلند آواز میں روتا رہا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا اور اس نے کہا کہ اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا، نہ تمہاری دوستی کا توق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ حکومت شہزادہ حسین حضرت امام زین العابدین کے حوالے کر دی جائے، یا اب تم خود ہی بہتر سمجھو وہ کرو یا وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اپنی بیعت سے تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ اور معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ پھر معاویہ بن یزید منبر سے اتر آیا، اس کی ماں اور دیگر عزیز و اقارب آئے تو دیکھا کہ روئے جا رہا ہے، تو اس کی ماں نے کہا کاش تم حیض کا چیتڑا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے برا ہو۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق منتقل کر دیا۔ بنو امیہ نے شیخ عمر المقصوص کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے ایسی تربیت کیوں کی کہ معاویہ بن یزید نے بڑے دربار میں
बनु उमैया को रुसवा कर दिया। उसके चंद दिन बाद ही मुआविया बिन यजीद को जहर दे दिया गया। 684 ईस्वी से 685 तक मरवान बिन हकम ने हुकूमत की। फिर उसकी वफात के बाद मरवान के बेटे अब्दुल मलिक ने 685 से 705 तक एक तवील अरसे तक हुकूमत की। फिर 705 ईस्वी से 715 तक अब्दुल मलिक के बेटे वलीद ने हुकूमत की। इसी के दौर में सिंध, उंडलस और दीगर बहुत सी रियासतें फतह हुई। इसी के दौर में शहजादा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जहर दिया गया। 715 से 717 तक वलीद बिन अब्दुल मलिक के भाई सलमान बिन अब्दुल मलिक ने हुकूमत की और 717 में उमर बिन अब्दुल अजीज मौजूदा तौर पर तख्त नशीन हुए, लेकिन उनको भी जहर दे दिया गया। 720 से 724 तक वलीद बिन अब्दुल मलिक और सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के भाई यजीद बिन अब्दुल मलिक ने हुकूमत की बागडोर संभाले रखी। उसके बाद हशाम बिन अब्दुल मलिक, वलीद बिन यजीद, यजीद बिन वलीद, इब्राहिम बिन वलीद और मरवान बिन मोहम्मद ने बिलतरतीब हुकूमत की और 750 ईस्वी में बनु उमैया की हुकूमत का तख्ता बनु अब्बास ने उलट दिया। बनु उमैया का आखिरी हुक्मरान मरवान सानी एक इंतहाई सुस्त और डरपोक हुक्मरान था, जिसने अबू मुस्लिम खरसानी के हाथों शिकस्त खाई और यूं बनु अब्बास की हुक्मरानी शुरू हुई। तारीखी किताबों में दर्ज है कि अबू मुस्लिम खरसानी ने बनु अब्बास के अबू जाफर अल मंसूर और उनके भाई अबू अल अब्बास अल सफा को हुक्मरानी सौंप दी। इस तरह बनु अब्बास के पहले हुक्मरान अबू अल अब्बास ने आते ही बनु उमैया का नामो निशान मिटाने की कसम खाई। बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया गया और करबला के वाक़े में मुलव्विस तमाम किरदारों की कब्रें तक खोद दी गईं। इसी तरह बनु अब्बास के हुक्मरान अबू अल अब्बास अल सफ़ाह ने यजीद की कब्र को भी खुदवाया और ये काम उसने अपनी निगरानी में करवाया। वो चाहता था कि यजीद को कब्र से निकाले और उसकी लाश को सूली पर लटकाए। चनाचे यजीद की वफात के 65 साल बाद उसकी कब्र को उस वक्त के हुक्मरान अबू जाफर और अबू अल अब्बास की निगरानी में खुदवाया गया। लेकिन जब कब्र को खोला गया तो सब ये देखकर हैरान रह गए कि उसमें लकड़ियों की राख, बदसूरत कुत्ते और एक अजदहे के सिवा कुछ न था। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें गुनाहों से बचने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक से सच्ची मोहब्बत करें और ए अल्लाह पाक हमारा हशर बरोज़े क़यामत हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक आल के साथ करना। हमें ता हयात बुग़्ज़े अहले बैत से पाक रखना। ए अल्लाह पाक हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा।